وہ سناتے ہیں ادھوری، میں کرنے لگا ہوں پوری۔ حضرات قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عصى علیًا فقد عصانی۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، جس نے علی کی معصیت کی، نہیں سمجھ رہے، جس نے علی کی نافرمانی کی، جو علی کا منکر بن گیا، جو علی کے سامنے اگر مگر کرنے لگا، جو علی کی نافرمانی کرنے لگا، جو علی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے تلواریں کھینچ کے کھڑا ہو گیا، جو علی کا منکر بن گیا وہ محمد کا منکر بن گیا، جو محمد کا منکر بن گیا وہ خدا کا منکر بن گیا۔ یارو میں حدیثیں دے رہا ہوں آپ کو، آقا فرمائے من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کا آرڈر مان لیا اس نے محمد کا مان لیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اب ترتیب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں اپنی ترتیب بیان ہی نہیں کر رہا۔ علی کی معصیت، اللہ کے رسول کی معصیت، بولو یار، اور رسول کی معصیت، بلکہ میری ایک کتاب ہے اس کو ہم جلدی نیٹ پہ بھی ڈال دیں گے، ویسے ابھی ہارڈ کاپی میں آپ خریدیں، اس کا ٹائٹل ہی میں نے رکھا ہے اللہ نبی تے علی، 100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ قرآن سے میں نے وہ آیات بیان کی ہیں وہاں اس کتاب میں، جس میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے۔ معصیت کی بات کی ترتیب دیکھو، اللہ نبی تے علی، اطاعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، یارو ولایت کی بات کی اللہ نبی تے علی، ولی کی بات کی اللہ نبی تے علی، نہیں سمجھ رہے؟ مومن کی بات کی اللہ نبی تے علی، رضا کی بات کی اللہ نبی تے علی، اعلان کی بات کی اللہ نبی تے علی، اذان کی بات کی اللہ نبی تے علی، جہاد کی بات کی اللہ نبی تے علی، مدد کی بات کی اللہ نبی تے علی، دیدار کی بات کی اللہ نبی تے علی، تعظیم کی بات کی اللہ نبی تے علی، توقیر کی بات کی اللہ نبی تے علی، ادب کی بات کی اللہ نبی تے علی، علم کی بات کی اللہ نبی تے علی۔ مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ قرآن کی 80 آیتیں پڑھ سکتا ہوں میں، اللہ نے ترتیب یہ رکھی، اس آیت میں بھی ترتیب یہ ہے، علی کی معصیت، محمد کی معصیت، اور محمد کی معصیت اللہ کی معصیت۔ تو اللہ کی اور رسول کی جو معصیت ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں سیدھا جہنم جائے گا۔ مولا علی کا نافرمان جہنم چلا جائے تو معافیاں شافیاں منگے، پھر تو معافی مل ہی جائے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، خالدین فیہا آبادا، نہیں سمجھ رہے؟ گالی مک گئی، پرماننٹ بنا رہے گا۔ ایک حدیث آئی ہے بٹ صاحب مائنڈ میں، آپ پریشان نہ، میں اپنے وقت پہ چھوڑوں گا، ویسے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں۔ ایک بڑی خاص بات دینے لگا، ابھی حدیث آئی، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری اہل سنت کی 25-30 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب محشر کا میدان لگے گا نا، محشر کا میدان سج جائے گا، سارے جمع ہو جائیں گے، بادشاہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء، جابر، عامر، ساری کائنات جمع ہوگی۔ حضور فرماتے ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا جائے گا، اس دسترخوان کے اوپر جملہ سنیں، آنا وعلی و فاطمہ و حسن و حسین ومن احبانا مجتمعون ومن احبانا یوم القیامات ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد۔ لو جی گالی مک گئی تھے، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ جملہ سنو، میرے آقا فرماتے اس دسترخوان کے اوپر میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، میری آل، میری اولاد، آگے من احبانا، اور یہ کولیاں شمشاہ میں بیٹھ کر
میری اہل بیت سے محبت کرنے والے، وہ جاگو کیا ہو گیا جی یار، اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں گے۔ میں حدیث دے رہا ہوں یار، میرے موبائل میں پڑھی ہے، آقا فرماتے دسترخوان لگا ہے، اس دسترخوان کے اوپر میں، میری آل اولاد، بیٹے بیٹیاں اور ان کے غلام، ان سے محبت کرنے والے میل فیمیل، وہ سارے بیٹھے جنت کے میوے کھا رہے ہیں۔ کوثر کے جملہ اگلا سننے والا ہے، حتی یفرق بین العباد، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ نہیں نہ سمجھے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایسے دسترخوان لگا ہے، حضور فرماتے دسترخوان کے اوپر میں، میری آل اولاد، بیٹے بیٹیاں اور ان کے غلام، آگے ان کے بیٹے بیٹیاں، وہ سارے بیٹھے ہیں جنت کے میوے کھا رہے ہیں، کوثر کے جام پی رہے ہیں۔ لوگ لائنیں بنا کے، لمبی لمبی، بل کی آخری تاریخ نہیں ہوتی آج کل تو، بل کا نام سن کے بندہ اٹینشن ہو جاتا ہے، وہ لمبی لمبی لائنیں لگا کے وہ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، اے میری نمازاں تولی، اے میرے روزے، میرے حج، میرے عمرے، میری تراویحاں۔ نہیں سمجھ رہے یار، ایک طبقہ ادھر بیٹھا ہے وہ جنت کے میوے کھا رہا ہے، دوسرا لائن پہ لگا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ سمجھ نہیں جی آئی؟ حضرات، مولوی جی جس قیامت کے دن سے ڈراتا ہے، یوم النشور کہہ کے، ججمنٹ ڈے کہہ کے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں تیاری کرنی چاہیے، لیکن جو اہل بیت کے محب ہے، غلام ہے، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے لیے ججمنٹ ڈے نہیں، پکنک ڈے ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے یار، وہ تو میوے کھا رہے ہیں یار، وہ تو کوثر کے جام پی رہے ہیں، لوگوں کا حساب و کتاب۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت کے جو غلام ہیں یار، ان کا تو حساب و کتاب ہی نہیں یار۔ حدیث تو پوری نہیں ہوئی، حدیث پوری نہیں ہوئی۔ آقا فرما رہے ہیں جب وہ معاملات سارے کلیئر ہو گئے، میوے بھی کھا لیے، کوثر کے جام بھی پی لیے، قرآن میں چونکہ جنت کے تذکرے پڑے ہوں گے، باہوریں، غلمان، پھر تخت ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، پڑھے ہیں نا؟ قرآن کھولو ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ، قرآن جنت کی منظر کشی نہیں کرتا۔ بولیں اب وہ کہیں گے یا رسول اللہ اب جنت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے سب سے پہلے میں، دائیں بائیں حسنین کریمین، پیچھے زہرا، پیچھے مرتضی، پیچھے بیٹے بیٹیاں، آل اولاد۔ یار میں حدیثیں دے رہا ہوں، کس سے سنا رہا ہوں؟ یہ میں کوئی مائک الال اس کا رد کرے نا، یہ پرماننٹ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، اگر جرات ہے تو ادھر ہی دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آگے پیچھے، قربان جاؤں مولا علی صاحب۔ مولا فرماتے جب یہ ہم آگے کی طرف نکلیں گے تو میں نے کہا آقا فَمُحِبُّنَا، ہوئے ہوئے ہوئے، حدیث دے رہا ہوں یا رسول اللہ ہم تو جا رہے ہیں اپنی آل اولاد لے کے، یہ سارا دن ہمارا ذکر کرنے والے ہمارے محب، ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کرے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ نقطہ میرا آپ کی سمجھ میں آ جائے، ساری گفتگو کا حاصل آئیے اگر آپ نقطہ سمجھ گئے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نا آقا فَمُحِبُّنَا، ہم تو جا رہے جنت کی طرف، ہمارے محب، ہمارے محب، میرے آقا فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ورائکم۔ علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں ابھی سمجھانے لگا ہوں نقطہ، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ تیرے پیچھے پیچھے، نہیں سمجھ رہے؟ آگے حضور ہیں، حسنین کریمین، زہرا، بیٹے بیٹیاں، پیچھے مولا حفاظت کے لیے یار۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا آقا ہمارے محب، کہا علی تیرے پیچھے تیرے۔ حضرات، مولوی جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، اور تو جنت میں جانے کی بات کرتا ہے، علی سے اوپر کرنے کی بات کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی زید ہو، بکر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جنت میں جائے گا وہ جو علی کے برابر نہیں، علی کے آگے نہیں، جو علی کے پیچھے پیچھے ڈلے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھ رہے؟
علی کے پیچھے، دائیں بائیں بھی نہیں، برابر بھی نہیں، پیچھے۔ جو علی کے پیچھے چلے گا مولوی وہ جنت جائے گا، تو تو علی سے اوپر کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، اگلی بات سنیں یار، یہ جب جا رہے ہیں جنت میں سیدھے ڈائریکٹ، بغیر روک ٹوک کے، بغیر انٹری پاس کے یار، سیدھے۔ چلو سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، زیگم بھائی کے گھر جانا ہو، ہم نے 4-5 ہم ساتھ ہوں، زیگم بھائی آگے آگے، پیچھے ہم بھی، ان کے گھر پہنچے دروازے پہ، تو ان کا اندر سے بھائی نکلے، یہاں والد صاحب، یہ پیچھے سے ہم کو روک کے کہیں کہ تسی کدھر، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے گھر کا مالک تو آگے ہے، گھر کا مالک آگے ہے یار، کوئی پوچھے گا میں پیچھے سے نہیں۔ اب گھر کے مالک کو کرو سائیڈ پہ، اب جاؤ، اب جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی کدھر، اجے اندر جانا ہے، وہ کہیں گے ادھر ہی رکو۔ جو گھر کے مالک ہے نا، ان کو جا کے بتاتا ہوں کہ باہر فلاں ابن فلاں آیا ہے، اگر تو گھر والوں سے رشتہ اور تعلق اچھا ہوا تو پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلے گا، اگر گھر والوں سے تعلق اچھا نہیں تو پھر کنڈی لگے گی نا، بولیں یار۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، جو اہل بیت کے غلام جائیں گے نا جنت بغیر روک ٹوک کے، اب اہل بیت کے بغیر جو جائیں گے، رضوان کہے گا کدھر، وہ کہیں گے یار دیکھ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ ہے، تراویحیں ہے، زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، یقظہ ہے، بیداری ہے، قیام ہے، رکوع ہیں، سجود ہیں۔ اور رضوان کہے گا یہ جو جتنے اعمال ہیں نا تیرے، وہ دیکھ سامنے میزان لگا ہے، وہ میزان پہ جا کے تلوا، مجھے یہ نمازیں روزے نہ دکھا، اگر جنت جانا ہے تو جو جنت کے سید ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، ان کے ہاتھوں کا کوئی رکا شکا ہے ہی تے بخا، جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔ کہتا ہے جی میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، وہ جنت جا نہیں سکیں گے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، سمجھدار ہیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ جملے کہتے ہیں، ان کو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ نام بتاؤ یار۔ اچھا جی، حسنین کریمین، اللہ سلامت رکھے۔ یہ شیعہ بھی مانتے، سنی بھی، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی۔ یہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہوتے؟ اللہ سلامت رکھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جو جنت کی ٹکٹیں دینے والا ہوگا نا، انٹری پاس، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا، یہ جو جنت کی ٹکٹیں دینے والے، انٹری پاس دینے والے علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے بیٹے؟ اللہ سلامت رکھے۔ پھر جو جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کیا لگتی ہے؟ بہو، اللہ سلامت رکھے۔ اور جو ساری کائنات کے سید ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے، اللہ سلامت رکھے۔ حضرات، جنت کے جوانوں کے سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سگے پوتے، جنت کی ٹکٹیں دینے والے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سگے بیٹے، جنت کی عورتوں کی سیدہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی سگی بہو، پوری کائنات کا سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بھتیجا۔ اور شرم کر، حیا کر، جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔ پوتوں نے دادا کو چھوڑ کے، بہو نے سسر کو چھوڑ کے، بیٹے نے باپ کو چھوڑ کے، یہ جنت کے سید ہیں، سردار ہیں، وارث ہیں، بادشاہ ہیں۔ اوے اللہ جنت کا خالق ہے، نہیں سمجھ رہے؟ چلو سورہ توبہ پڑھ لو، آیت نمبر 111 کھولو ابھی سورہ توبہ۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کہتا ہے جنت کا خالق میں ہوں، مجھ سے بھاری قیمت دے کے
حسین خرید کے لے گیا. نہیں سمجھ رہے میری بات. اور یارو یہ موبائل میرا ہے, وہ میں مالک ہوں یار. کسی کو موبائل چاہیے مجھے سے مانگے گا, ہمسائے سے نہیں, یا میرے کسی پیارے سے سفارش کروا سکتا ہے. نہیں سمجھ رہے حضرت جی. اوے جنت مانگنی ہے, جنت کے مالکوں سے مانگ, جنت کے وارثوں سے مانگ. جنت مانگنی ہے حسین ابن علی سے مانگ. یارو آپ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں,